محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین اور ناظرات، ایک سوال ہمارے معاشرے میں بہت ہی تیزی سے وائرل ہونے لگتا ہے جب قربانی کے ایام آتے ہیں، اور اس سوال کے بارے میں عوام الناس کے ذہن و فکر میں، ان کے خیال میں ایک بڑی ہی تشویش پائی جاتی ہے، ایک بڑی ہی کنفیوژن اور شک کی بات یہ پائی جاتی ہے کہ اگر ہم اپنے مرحومین کے نام قربانی کرنا چاہیں تو ہم کیسے کریں؟ یعنی اگر ہمارے یا آپ کے گھروں میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، والد صاحب کا یا دادا کا یا دادی کا یا کسی اور کا، ہمارے گھر میں خاندان میں رشتہ دار میں انتقال ہو گیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے نام ہم قربانی کریں، ان کے نام سے قربانی کریں، جانور ذبح کریں ایصال ثواب کی نیت سے، تو یہ ہم کیسے انجام دیں؟ یہ کام ہم کیسے کریں؟ اور اسی کے ساتھ دوسرا سوال یہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے کہ اگر ہم میت کے نام یا مرحومین کے نام قربانی کرتے ہیں تو اس کے گوشت کو ہم خود کھا سکتے ہیں، گھر والوں کو کھلا سکتے ہیں یا نہیں کھلا سکتے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ بڑا ہی واضح مسئلہ اور بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ ہے، چونکہ قربانی کے ایام یعنی عید الاضحیٰ کا چاند طلوع ہو چکا ہے اور 2-3 دن ہو بھی چکا ہے، تو قربانی کا دن قریب ہے، اور ہر ایک کو جو صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، ان کو قربانی انجام دینا ہے، قربانی کرنا ہے۔ تو محترم ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے مرحوم کے نام، اپنی میت کے نام، یعنی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا یا والدہ کا انتقال ہو گیا یا دادا اور دادی کا انتقال ہو گیا ہے، یا کسی کا بھی آپ کے گھر میں خاندان میں انتقال ہو گیا ہے، اور آپ ان کے نام ایصال ثواب کی نیت سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان کے نام سے جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں خاص کر 2 باتیں قابل ذکر ہیں، قابل غور ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے من سے یعنی اپنی مرضی کے مطابق میت کے نام ایصال ثواب کی نیت سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان کے نام سے ذبح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل کر سکتے ہیں، جائز ہے، درست ہے، حلال ہے، کوئی دقت کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس صورت میں قربانی کا جو گوشت ہوگا وہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، گھر والوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، دوستوں احباب کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر مرحوم نے، میت نے یہ وصیت کر دی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میرے نام سے قربانی کر دینا، میرے نام سے جانور ذبح کر دینا میرے ایصال ثواب کے لیے، تو اب اس میں مسئلہ تھوڑا سا فرق ہو جائے گا۔ اگر مرحوم نے، اگر میت نے وصیت کر دی ہے کہ میرے نام سے قربانی کر دینا، میرے نام سے جانور ذبح کر دینا، تو اب وصیت کر دینے کی صورت میں آپ قربانی ضرور کریں، قربانی جائز ہوگی، حلال ہوگی، لیکن وصیت کر دینے کی صورت میں آپ اس قربانی کا گوشت یعنی جس جانور کو آپ نے ان کے نام پر ذبح کیا ہے، اب اس کا گوشت آپ خود نہیں کھا سکتے اور گھر والوں کو بھی نہیں کھلا سکتے، بلکہ آپ فقراء کو کھلائیں، مساکین کو کھلائیں، غریبوں یتیموں کو کھلائیں، اور جو حقدار ہیں ان کو کھلائیں، صدقہ اور خیرات کر دیں۔ تو صرف تھوڑا سا بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر میت نے، مرحوم نے وصیت نہیں کی ہے، آپ اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کے مطابق ان کی روح کو ثواب پہنچانے کی نیت سے آپ خود سے یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کریں، بالکل جائز ہے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن وصیت نہ کرنے کی صورت میں آپ اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، گھر والوں کو کھلا سکتے ہیں، اور جس کو چاہے کھلا سکتے ہیں۔ لیکن اگر میت نے وصیت کر دی تھی کہ نہیں میرے نام پر جانور ذبح کر دینا، تو وصیت کر دینے کی صورت میں بس فرق اتنا ہے کہ آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، نہ ہی گھر والے آپ کے کھا سکتے ہیں، بلکہ پورا کا پورا گوشت آپ صدقہ و خیرات کر دیں، غریبوں کو کھلا دیں، فقیروں کو کھلا دیں، مسکینوں کو کھلا دیں۔
تو یہ بنیادی فرق ہے جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، اور یہ بات آپ بھی جانیں، اپنے دوستوں، احباب اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور ان باتوں پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کے لیے تلقین کریں۔ تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا اور مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان سب باتوں پر صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔